کہ جب آپ ڈسچارج ہوتے ہیں ماسٹربیشن کے بعد، یا پھر آپ ڈسچارج ہوتا ہے آپ کا احتلام سے، یا آپ کا ڈسچارج ہوتا ہے ہم بستری سے، یعنی منی جب آپ کی ڈسچارج ہوتی ہے، منی سے غسل فرض ہوتا ہے، مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ مزی کہتے ہیں اس پانی کو جو شہوت سے نکلتا ہے، یعنی کہ شہوت یعنی کہ آپ کی کوئی سیکشول تھاٹ آپ کی آتی ہے، اس سے وہ جو پانی نکلتا ہے نا، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ جب آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں، جس طرح سے میں نے یہ 3 عمل بتائے ہیں، ماسٹربیشن ہے، آپ کا نائٹ فال ہے، یا پھر آپ کے جو ہے ہم بستری جب آپ کرتے ہیں، انٹرکورس آپ جب کرتے ہیں، اس سے جو منی نکلتی ہے وہ غسل فرض اس کے اوپر غسل فرض ہے، مزی کے اوپر غسل فرض نہیں ہے۔ مزی صرف وضو توڑتی ہے۔ سیکشل تھاٹ سے جو پانی نکلتا ہے اس کو مزی کہا جاتا ہے، اور وہ جو مزی ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ یہ 2 باتیں میں آپ کو کلیئر کر چکی۔ ایک ودی ہوتی ہے، ودی کہا جاتا ہے وہ اس رطوبت کو جو کنٹینیوسلی رہتی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ان کو کنٹینیوسلی جو ہے، وہ لکوریا کی بات نہیں ہو رہی ہے، ودی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے کنٹینیوس رہتا ہے، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ غسل فرض ہوتا ہے۔ تینوں کا فرق میں نے واضح کر دیا، یہ ابھی میں نے آپ کو وائس نوٹ میں بتایا۔ اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو بھی ہے، مگر یہ ورڈز جو ہیں وہ اتنے فیملیئر نہیں ہے نا ہمارے ہاں، مطلب مدی، وزی، منی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، اور سمجھانے والے یہاں پر صرف جو ہے وہ شرم و حیا کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، صحیح طرح سے نالج نہیں لوگوں کو دیا جاتا۔ اور میری آپ یقین کیجئے 7 سال کی بچی سے لے کے 80 سال تک کی بڑھیا جو ہے وہ میری اسٹوڈنٹ ہیں آل اوور دی ورلڈ، اور وہ مجھ سے جب غسل کے حوالے سے سوال کر رہی ہوتی ہیں نا، ایک 80 سال کی خاتون نے، ابھی میرے لائیو سیشن میرا چل رہا تھا، یعنی کہ لائیو میں تھی، آن لائن نہیں، لائیو جو تھا میرا درس تھا گھر پہ، تو وہ خاتون جو ہے اس نے مجھے کہا کہ 80 سال کے بعد جا کے مجھے غسل کرنا آیا ہے، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کب غسل فرض ہوتا ہے، کب جو ہے وہ وضو ٹوٹتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں کا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے بتانے والوں کو بھی، اور شرم کے حوالے سے ہماری ساری شرم جو ہے نا وہ شرع میں گھس جاتی ہے۔ باقی معاملات میں ہم شرم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر جہاں پر ہماری طہارت اور پاکیزگی جو ہماری دین کی بنیاد ہے، ہر حکم جو ہے وہ اسلام کا، وہ آپ کی طہارت اور پاکیزگی کو، تزکیے کو بیان کرتا ہے، اس کا ریزن جو ہے وہ چیز ہوتی ہے، اور ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، باطنی ہو یا ظاہری ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے، ہم سب کو سیکھنے کی توفیق دے، اور میں بہت اوپن ورڈز کے ساتھ، جو فیملیئر ورڈز ہوتے ہیں، جو آسانی سے دوسرے کی سمجھ میں آ جائیں، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ سمجھاتی ہوں، اور ان کی فارم جو ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، کہ جو منی ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو حالتیں جو 3 بتائی ہیں، نائٹ فال کی، ماسٹربیشن کی، اور انٹرکورس کی، اس کے بعد جو واٹر ڈسچارج ہوتا ہے وائٹ، وہ تھوڑا تھک ہوتا ہے اور وہ اچھل کے باہر آتا ہے۔ یہ آپ کو فرق کا معلوم ہونا چاہیے۔ احتلام ہو یا ماسٹربیشن، منی کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ اور دوسرا، جب آپ کا جو ہے وہ جو مزی ہوتی ہے، وہ ایک لیکوڈ فارم میں واٹر ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا تھک ہوتا ہے، مگر منی سے تھوڑا کم تھک ہوتا ہے۔ جو مزی، جو ہم سیکشل تھاٹس وغیرہ جب آتی ہیں تو وہ ہوتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو ودی ہوتی ہے وہ بالکل لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، یعنی کہ وہ نیئر ٹو واٹر ہوتی ہے، وہ اتنی تھک نہیں ہوتی ہے، اور ان کی سمیل میں بھی، تینوں کی سمیل میں ڈفرینس ہوتا ہے، یعنی کہ جو ودی ہے، یعنی کہ جو رطوبت آپ کو مسلسل رہتی ہے، سیکشل تھاٹس ہوں یا نہ ہوں، جو اس سے رہتی ہے، اس کی سمیل نہیں ہوتی ہے۔ منی کی ایک خاص سمیل ہوتی ہے۔ اسی طرح مزی جو ہوتی ہے اس کی بھی
اسمیل ہوتی ہے مگر ہلکی اسمیل ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ اس کی نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ ڈفرینس ہیں، کیونکہ ہم سارے واٹر کو وائٹ واٹر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کی اگر ودی کسی کو آ رہی ہے تو وہ وائٹ واٹر جو ہوتا ہے، وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ غسل کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر غسل نہ لے رہے ہوں تو وہ ان کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے کہ جناب ہم تو ناپاک ہیں اور ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ جو ودی ہے نا، جو رطوبت، جو مسلسل رطوبت رہتی ہے، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ غسل فرض ہوتا ہے. آپ اس حالت میں پاک ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کپڑے چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو وہ پھر ان کے پاس تو بہانہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم ناپاک ہیں. مومن بھی کبھی ناپاک ہوا ہے، وہ اپنے اگر اس چیز کا خیال نہیں رکھے گا، یہ والے جو مسائل ہیں وہ نہیں سیکھے گا، تو وہ تو ساری زندگی ناپاک رہے گا. اور اس کے بعد جو سیکشل تھاٹس آتی ہیں، یعنی شہوت کے ساتھ جو تھاٹس آتی ہیں، وہ کبھی آپ انٹینشنلی بھی نہ ہو تو وہ ایک دم مطلب وہی بات آپ نے جیسے بھی بولا، کچھ ایسا دیکھ لیا، کسی کو بات کر لیا، یا آپ کی جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹ کو اگر آپ شہوت کے ساتھ ٹچ کریں گے تو تب ہوگا. ادر دین میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ ودی ہوتا ہے. جب آپ کے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں وہ تھوڑے ویٹ ہوتے ہیں تو وہ ودی ہوتی ہے. وہ اگر آپ نے یعنی کہ نارمل حالات میں جو یعنی کہ آپ نے کوئی ایسی سیکشل تھاٹ آپ کے مائنڈ میں نہیں آئی، آپ نے کچھ ایسا نہیں دیکھا، تو آپ کی جو شرم گاہ ہے اگر وہ ویٹ ہے تو وہ ودی ہے، اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ آپ کی ناپاکی سے نہیں ہے. اگر آپ کی جو ہے وہ شہوت کے ساتھ آپ کی کوئی تھاٹ ایسی آئی ہے، تو اگر آپ کی شرم گاہ ویٹ ہے، دین آپ کا وضو صرف ٹوٹے گا، غسل فرض نہیں ہوگا. اس کے بعد میں نے جو تیسری حالت آپ کو بتائی کہ جب منی کا ڈسچارج ہوتا ہے تو وہ آپ کے عمل کے اوپر ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نائٹ فال ہوا ہے، میسٹربیشن ہوئی ہے، یا پھر آپ نے انٹرکورس کیا ہے. اس صورت میں جو ہے وہ منی نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے. یہ تمام جو ہیں وہ میں نے تینوں کو کلیئر کر کے آپ کو بتا دیا ہے.